شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، انہیں ان میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سبز ریشم کے باریک اور دبیز کپڑے پہنیں گے، اور وہ ان میں مسندوں پر گاؤ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا ہے ان کا ثواب اور کیا ہی اچھی ہے ان کی آرام گاہ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے سامنے ان دو شخصوں کی مثال پیش کریں کہ ہم نے ان میں سے ایک کو انگور کے 2 باغ دے رکھے تھے اور انہیں کھجور کے درختوں سے گھیر رکھا تھا، اور ان کے درمیان کھیتی وادی تھی۔ دونوں باغ اپنے پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی۔ الغرض اس کے پاس میوے تھے۔ ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنی ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں، اور ایک دن اپنے باغ میں داخل ہوا جبکہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا۔ کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو جائے گا، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا؟ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے تو بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل اور چکنا میدان بن جائے، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے۔